مسجد میں نہ جائیں. اور اگر امام صاحب پوچھ لیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. امام صاحب پوچھ لیں بھائی فجر میں نہیں آئے کہاں تھے, تو ہم ناراض ہوتے ہیں, امام نے میری بے عزتی کر دی, 4 لوگوں کے بیچ رسوا کر دیا. امام صاحب اگر ایک ٹائم نہ رہے تو ایسے لوگ جو جمعے کی جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. امام کے بچے نہیں ہیں, امام کی رشتہ داری نہیں ہے, امام کی سسرال نہیں ہے, امام کی ددیال نہیں ہے, امام کی ننیحال نہیں ہے, امام کا کون نہیں ہے, امام کے چچا بھی ہے, امام کے تاؤ بھی ہے, امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے. مجھے بتاؤ کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کسی کو تکلیف ہے, کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے, کہیں کسی کی خراب ہے, 1000 ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہے. اگر 1-2 دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے 2 امام ہونے چاہیے مسجد میں, ایک امام ہونا چاہیے, ایک نائب امام ہونا چاہیے. امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ. اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں. ترکیب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں, مطلب تقریر کرتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں, مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف 10 روپے سے امام صاحب کا مسافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے 10 روپے جائیں گے, میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکٹھے ہو جائیں گے. امام صاحب کے بچے کھائیں گے, ان کے دل سے دعا نکلے گی. دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. امام صاحب کی تنخواہ 4000, بیوی کی دوا چل رہی ہے 3000 روپیہ مہینہ کی, 100 روپیہ روز اس کی بیوی کی دوا چلتی ہے. اب کتنے روپے بچے اس کے پاس؟ 1000. اس میں گیس سلنڈر بھی ہے, اس میں تیل بھی ہے, اس میں نمک مرچ بھی ہے, اس میں دال چینی پتی بھی ہے, سب دنیا بھر کے خرچے. آپ غور کیجئے, اب امام صاحب مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہیں, نیت باندھے ہوئے نماز کی, اب پڑھ رہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب سبحانہ جب ختم ہوا تو امام صاحب من میں سوچ رہے یار کوئی مر بھی تو نہیں رہا ہے, کار کسی کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ہے, نکاح پڑھانے کے لیے مل جاتا. امام صاحب کھڑے ہیں مصلی پہ, سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں 40 ماہ, کھڑے ہیں مصلی پہ پڑھا رہے ہیں نکاح. قسم خدا کی اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی تنخواہیں معقول رکھی ہوتی تو تمہارا امام جہاں ہوتا امام کی نیت بھی وہی ہوتی, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا دل بھی وہی ہوتا, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا خیال بھی وہی ہوتا. اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ, ملا کرو, ہر ہفتے معمول بنا لو. جب تم کماتے ہو ہزاروں کماتے ہو, معمول بنا لو, 500 روپے دوں گا مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 10,000, مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 15,000, 8,000 میں سے 100 روپے چپکے سے جاؤ امام صاحب سے مسافہ کر کے آ جاؤ. اگر بستی میں 100 گھر ہیں, سب کے سب 100 روپے سے مسافہ کریں گے, حساب دو آپ لینا روپے کتنے ہو جائیں گے, امام صاحب کا کام ہو جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا بڑا امام, کبھی تم نے سوچا تم لوگ اپنے بستر پہ سوتے رہتے ہو فجر کی نماز کے وقت, تمہارا امام تمہاری بستی کی مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ میری بستی پہ کرم فرما, یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما, لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما, عزت کی حفاظت فرما, دولت کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما. اور تم اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہو جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. ایک آدمی پڑا رہتا تھا بہت امام کے پیچھے, ایک دن پکڑ لیا امام صاحب نے, اب فجر کی نماز پڑھی ہے, بولا بالکل پڑھی ہے. امام صاحب بولے کیا رکعتیں پڑھی ہیں؟ بولا 10. کا فجر میں 10 ہو رہے ہیں, کہہ رہا چلو 15 مان لو. امام صاحب بولے 15 ہوتی فجر میں, کہہ رہا چلو 20 مان لو. امام صاحب بولے پھٹ جائے گا, دماغ خراب مت کر, منہ لٹکایا ہوا گھر گیا, بیوی بولی کیسے منہ لٹکائے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا رہے امام صاحب نے پکڑ لیا, بولے فجر پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, انہوں نے رکعتیں پوچھ لی, میں نے 10 بتائی, 15 بتائی, 20 بتائی, 25 تک پہنچ جا, مگر اتنا ہے کڑے امام ہے وہ بھی مانے نہیں. تو بیوی کہہ رہی ہے تم بھی تو پاگلوں جیسی باتیں کرو, 4 بتا دیتے 4. تو کہہ رہا تو سچ میں پٹوانے والے کام کر رہی ہے. جو امام ضدی امام 25 میں نہ مانا وہ 4 میں کیسے مان جائے گا؟ 25 میں مانا نہیں 4 میں مان جائے گا, پٹوانے والے کام کر رہی ہے. اماموں کے قریب آؤ, اماموں کا خیال رکھو, جب کھانا کھانے بیٹھا کرو امام کو فون کر لیا کرو, حضرت کھانا کھایا نہیں کھایا, آیا نہیں آیا, اگر آیا تو کیا آیا, اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز بنا کرے امام کو پہنچا دیا کرو, امام کا خیال رکھا کرو. بال کاٹنے کی دکان ہے, امام سے بال ترشوانے کے پیسے مت لیا کرو. کپڑے سلنے کی دکان ہے, امام کے کپڑے فری سل دیا کرو. پوری بستی کا ایک امام
میں کیا نہیں ہو سکتا؟ مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ ایک امام کے ساتھ اگر یہ رعایت کی جائے، کوشش کرو اپنی مسجد کے اماموں کو حج کراؤ، عمرے کے لیے بھیجو، سب مل کر کے کوشش کرو تو کوئی کر رہا کام نہیں ہے۔ میں نے بہت قیمتی وقت لے لیا، آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، منبر شریف پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے دل کی تمنا تھی، میری آرزو تھی، اماموں کے بڑے برے حالات لوگوں نے بنا دیے، یہی وجہ ہے ہمارے 50% مولویوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، امامتیں چھوڑ دی، اور اماموں کے ساتھ ایسے ہی رویہ رہا تو قسم خدا کی تم لوگوں کے بچوں کو اللہ و رسول کا نام سکھانے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے، ایسی حالتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اماموں کی قدر کرو، ان لوگوں سے دین زندہ ہے، ان لوگوں سے اسلام زندہ ہے، ان لوگوں سے ہمارا مذہب زندہ ہے۔ شاعروں کے قدموں پہ 1-1 ہزار، 2-2 ہزار، 20-20 ہزار، ہماری جماعت میں ایسے ایسے شاعر بھی ہیں جو 2-2 نعتیں پڑھنے کے 1-1 لاکھ لیتے ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2.5-2.5 لاکھ لیتے ہیں۔ ان کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے، کسی عام آدمی کے مکان میں ٹھہریں گے نہیں، 5 اسٹار ہوٹل ان کو قیام کرنے کے لیے چاہیے۔ ہماری قوم سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے اور امام صاحب کہہ رہے 3,000 لوں گا تو پوچھیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے 3,000 ہی لوگ، اس سے کم نہیں لوگ، اور وہ 3,000 میں سے بھی 500 روپے لے لیتے ہیں مسجد کے لیے، 1,000 روپے مسجد کے لیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے نکاح پڑھانے میں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب امام نکاح پڑھانے والے کے ہوتے ہیں۔ اگر جبرن اس سے مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں گے تو لینے والے لوگ میدان محشر میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار رہے۔ امام کے ساتھ وہ زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں، امام کے نام سے اگاتے ہیں عید میں لوگ پیسے 40,000 50,000 امام صاحب کو دے دیے، 7,000 8,000 باقی بچا لیے۔ ارے امام کے نام سے اگایا امام کو دو، مسجد میں اور کام ہے اس کے نام سے کماؤ، اگاؤ، اکٹھے کرو اور مسجد میں لگاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بھی شاخ تمنا ہری نہیں ہوگی، تیرے بغیر بسر زندگی نہیں ہوگی۔ جو دوسروں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہے اسی کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعت پڑھنے والوں کو مت دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والوں کو مت دو، اگر ان کو دینا بند کر دو گے تو ہم لوگوں کے بچے کیسے پلیں گے؟ میں کہتا ہوں ان کو بھی دو، مگر ان کے ساتھ ساتھ اپنے امام کا بھی خیال رکھو۔ یہ وہ امام ہے جو تمہارے باپ کا نکاح پڑھاتا ہے، تب آدمی کا اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس نے باپ کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آدمی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ آج میں عزت سے کھڑا ہوا ہوں، یہ میرے مسجد کے امام صاحب کی بدولت ہے، انہوں نے میرے باپ کا نکاح پڑھا دیا تھا۔